أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج 20ویں تراویح مکمل ہوئی اور 19واں پارہ مکمل ہوا، جس میں سورۃ الفرقان کی آخری چند رکوع، سورۃ الشعراء مکمل اور سورہ نمل کے ابتدائی چند رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عشرے کی عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور ہماری لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ سورہ فرقان میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، سورۃ الشعراء میں بھی اور ٹھیک اسی طریقے سے سورہ نمل میں بھی۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ چند آیات کا خلاصہ جو ہمارے اور آپ کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے، میں ان آیتوں کا خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 63 سے چند آیتوں میں رحمان کے بندوں کے 13 صفتیں بیان کی ہیں۔ رحمان کے جو خاص بندے ہیں، چاہے مرد ہو یا خاتون، اس کے 13 صفتیں بیان کی ہیں۔ رحمان کے بندے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ رحمان کے بندے، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ رحمان کے خاص بندوں کی جو صفتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، وہ صفتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اکڑ کر، تکبر کرتے ہوئے، تیز رفتار، بہت ہی دھیمی رفتار، اس طریقے سے نہیں چلتے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے چلنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ انسان جب زمین پر چلے، سڑک پر چلے، روڈ پر چلے تو چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور سے نوجوان طبقہ کے، جن کو اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے والدین کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے والدین کی محنت اور کاوشوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ایسے نوجوان گاڑیوں پر اتنے تیز رفتار سے چلتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خود کا نقصان، گھر والوں کا نقصان، کئی نوجوان تو اس طریقے سے مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ اور یاد کیجئے لقمان حکیم جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹے، نہ زیادہ تیز رفتاری سے چلنا، نہ آہستہ چلنا، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا، درمیانہ چال اختیار کرنا۔ یہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ان پڑھ اور جاہلوں سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو وہ ترک سلام کو کہتے ہوئے، سلام متارکہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے آگے گزر جاتے ہیں، اس سے الجھتے نہیں ہیں، اس سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اور لفظ جاہل استعمال ہوا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ جاہلوں سے الجھنا یہ ایک انسان کے کردار کے خلاف ہے، لہذا جہالت کو، جاہل کی جگہ جہالت کو رہنے دیں اور سلام متارکہ کرتے ہوئے آگے سے گزر جائیں۔ یہ ایک اہم صفت اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ لوگ بھی ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی خاص صفت اور خاص پہچان اور شناخت یہ بتائی کہ وہ رات گزارتے ہیں کس حالت میں؟ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان رات گزارتے ہیں بستروں پر، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رات گزارتے ہیں شب بیداری کرتے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز اور اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرتے ہوئے نہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی یہ صفت بتلائی ہے کہ تمہارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ قرآن مقدس کے کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمائی سورہ سجدہ کے اندر کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ لہٰذا ایک مسلمان اور اللہ کے خاص بندے کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو زندگی دی ہے تو زندگی اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ رب کے سامنے سجدہ نہ کرے، رب کے سامنے قیام نہ کرے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ بھی گزر رہا ہے، کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو قیام کو ترک کر دیتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہوئے عام دنوں کی طرح وہ رات کو گزار دیتے ہیں، وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا ایسے ہی بد نصیب لوگوں کے بارے میں، جب جبریل امین نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے، جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یعنی رب سے دعا بھی کرتے ہیں۔ انسان صرف عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ عبادت کے بعد انسان دعا بھی کرتے ہیں، اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا، عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، اس کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عذاب جہنم ہے وہ چمٹ جانے والا ہے۔ دنیا کی جو مصیبت ہے یہ مصیبت ہمیشہ چمٹ کر نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو بخار آیا تو یہ بخار ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی بھی بیماری آئی تو وہ ہمیشہ اس بیماری کا وہ ضد میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا ہے، لیکن جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ کر رہے گا، بلکہ ایک انسان کو اگر برداشت کرنے کی طاقت ہوگی تھوڑی سی تو پھر فوراً اس کے بعد دوسرا عذاب آ کر اسے چمٹ جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس عذاب سے بھی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس عذاب سے بچائے رکھنا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جب وہ اللہ کی راہ میں جب وہ بندہ خرچ کرتا ہے تو نہ زیادہ خرچ کرتا ہے اور نہ ہی بخیلی کرتا، اسراف بھی نہیں کرتا، بخیلی بھی نہیں کرتا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں خرچ کرتا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بخیلی بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، اور اسی طریقے سے ناحق کسی کو قتل نہ کرنا، ان تمام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں،
اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جبکہ یہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہ ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ گزرتے ہیں لغو بات سے تو عزت اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیہودہ اور بے فائدے کی باتوں کے بے فائدوں کی باتوں میں وہ الجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور ایک اہم صفت رحمان کے خاص بندوں کی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب دعا کرتے ہیں، دعا کیا ہوتی ہے کہ اے پروردگار عالم ہمیں نیک اور صالح بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ دعا خاص کرتے ہیں، یہ دعا اللہ رب العالمین رحمان کے خاص بندوں کے بارے میں بتلائی اور کہا کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ابھی سے دعا کرے کہ اے پروردگار عالم ہمیں ایسی بیوی عطا فرما، یا بیوی دعا کرے ایسے شوہر عطا فرما کہ اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی کیا ہو، ٹھنڈک ہو۔ کیونکہ اگر کسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں ہو جائے تو اس کی دنیا جنت بنتی ہے، اور شروعات میں جنت کی بھی دعا کی گئی ہے، جنت کی بھی دعا کی گئی ہے کہ آخرت میں جنت ہمیں دینا اور عذاب جہنم سے بچائے رکھنا، اور دنیا کو خوشگوار بنانے کے لیے بیوی اور شوہر کا نیک ہونا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا، اور نہ صرف بیوی اور شوہر بلکہ اولاد بھی نیک اور صالح اگر ہو، آنکھوں کی اگر ٹھنڈک ہو تو اس کی زندگی خوشگوار کی زندگی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیوی یا اگر عورت ہے تو شوہر کے نیک شوہر کی دعا کرتے ہیں، اور نہ صرف بیوی اور شوہر کے بلکہ اولاد کی بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسی بیوی یا ایسا شوہر یا ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی ہے، اور خاص طور سے اولاد کے حق میں ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں، میں ان تمام نصیحتوں کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ شعراء دراصل شاعر کی جمع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ کہا گیا، نعوذ باللہ، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، تو کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، شاعر کی جو باتیں ہوتی ہے اور ان کا جو کردار ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے۔ شاعر کچھ کہتا ہے اور کچھ کرتا الگ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ شاعر وادیوں اور سمندر کے ساحل پر جا کر کے وہ گھومتا پھرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یاد رکھو قیامت کے دن نہ کسی کے مال کام آئیں گے اور نہ ہی کسی کے اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص سلیم دل لے کر آئے، صحت اور تندرست دل لے کر آئے، وہی کام آنے والا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ الفوائد کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے، درست دل کیا ہے۔ انسان دنیا میں بھی اپنا درست دل تلاش سکتا ہے کہ میرے پاس قلب سلیم ہے یا نہیں۔ علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہترین دل تلاشنا چاہتا ہے تو 3 جگہ پر تلاشے۔ اگر 3 جگہ پر اسے دل مل جائے تو سمجھنا کہ وہ قلب سلیم ہے، اور اگر دل نہیں ملتا ہے تو اس انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے تو قلب سلیم عطا کر۔ ایک جگہ، پہلی جگہ ہے جب انسان اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے تو اس جگہ پر کیا اس کے دل کے اندر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اثر ہوتا ہے تو یقیناً اس انسان کے پاس قلب سلیم درست دل موجود ہے۔ نمبر 2،
اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی جو مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اگر انسان اپنے دل کو تلاشتا ہے اور اس کے دل کے اندر کوئی خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کے پاس اچھا دل موجود ہے۔ اور تیسرا مقام، جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ اس انسان سے گناہ زیادہ تر ہوتا ہے اور برائی زیادہ ہو رہی ہے اور زیادہ نیک عمل نہیں کر سکتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت بھی اس کا دل موجود نہیں ہے اور قلب سلیم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس کا جانچ اور پڑتال کریں کہ کیا قرآن کی آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے دل کے اندر کوئی خوف آتا ہے یا نہیں۔ اگر دل کے اندر خوف آتا ہے تو قلب سلیم ہے۔ اور اگر اللہ کے ذکر کی جو محفل اور مجلس ہوتی ہے، جہاں پر درس اور قرآن کا درس یا حدیث کا درس ہوتا ہے، اس جگہ پر بھی اگر ہمارے دل کے اندر کوئی خوف پیدا ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے پاس قلب سلیم ہے، بہترین دل ہے۔ اور اگر ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور تنہائی میں رہتے ہوئے برائی کو انجام نہیں دیتے ہیں بلکہ اچھے عمل کو انجام دیتے ہیں اور اس جگہ پر برائی نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس قلب سلیم ہے۔ اور اگر قلب سلیم ہمارے پاس نہیں ہے تو علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے قلب سلیم کی، کیونکہ جو انسان کے پاس قلب سلیم ہوگا بروز قیامت وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو قلب سلیم والا دل پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔